کا کیا مرتبہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسم دے قسم کے کھلاتا ہے پلاتا تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے لاڈلے شہزادے ہیں غوث پاک کہ غوث پاک اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَكُلُّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدِلْ کمال آپ فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے ہر ولی کس نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے ہر ولی آپ فرماتے ہیں میں تو حضور کے قدموں کے نیچے ہوں غوث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صوم آسان کر دوں میں کہ روزہ رکھنا شروع کیا اور روزہ بھی ایسا کہ افطار کے وقت بھی آپ کچھ نہ کھاتے اور سحری میں بھی نہ کھاتے اور آپ نے ایسے رکھنا شروع کر دی روزے تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی میں رکھنا شروع کر دیا صوم وصال کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب صحابہ کرام نے رکھنا شروع کر دیا نا تو تھوڑے دن کے بعد جو نا وہ حاضری کم ہو گئی لوگ کم نظر آئے تو آقا جان پوچھتے ہیں کہ سب کہاں گئے کدھر گئے آج نظر نہیں آ رہے تو عرض کی حضور آپ کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا ہے اب کمزوری بہت ہو گئی ہے تو اس لیے حاضری کم ہو رہی ہے تو پھر حضور نے کہا ایکم مثلی تم میں میری مثل کون ہے میری دیکھا دیکھی کہتے کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ بھی تو ہم جیسے ہیں آپ کا بھی ایک ہی ناک ہے دو آنکھیں ہیں حضور ہمارا بھی یہی ہے آپ کا بھی یہی چہرہ ہمارا بھی چہرہ آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی نکاح کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا کیونکہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے کیا بات ایکم مثلی تم میں میری مثل کون ہے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے میں اپنے رب کے ہاں کھاتا پلاتا پیتا ہوں یہاں غوث پاک یہاں حضور کہتے ہیں صحابہ سے ایکم مثلی اور یہاں غوث پاک کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ مثلی اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل ہو آپ فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم تو میں کھاتا ہوں پی لے تجھے میری قسم تب میں پیتا ہوں غوث پاک کی شان قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہر تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث پاک کو ہم نہیں سمجھ سکتے جو اہل علم ہیں جو اہل نظر ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے
مجھ کو نسبت، آپ سے آپ کے در کو نسبت ہے، اور آپ کے در سے آپ کے در کے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ یوں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں اکثر، اور مثال ایسی دیتا ہوں جو آرام سے سمجھ میں آ جائے، لمبی چوڑی نہیں، مشکل نہیں۔ گلیوں میں آوارہ کتے جب بڑھ جاتے ہیں نا تو میونسپل کارپوریشن کو شکایت کرتے ہیں لوگ کہ جناب ہماری گلیوں میں کتے بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس کا کچھ علاج کریں۔ تو پھر وہاں سے ایک مہم نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں کتا مار مہم۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے سنی تھی ہے نا؟ نئی بات تو نہیں نا؟ ہاں ہاں، آہو نویاں نویاں گلاں میں نہیں کرتا، پرانا آدمی ہے۔ کتا مار مہم، جب وہ مہم نکلتی ہے نا اپنے کام پہ تو ان کو کچھ زہریلی چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ زہریلی غذا دی جاتی ہے کہ وہ نکلیں اور کتے کو کھلاتے رہیں۔ وہ کتا بچارہ آ جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، اور ڈھیر کبھی یہاں کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گلیوں میں مرے ہوئے پڑے ہوتے۔ لیکن جب یہ مہم نکلتی ہے نا اپنی ٹیم اپنی مہم پر، تو ان کو خبردار کیا جاتا ہے، اور سنو سارے کتوں کو مارنا، جس کے گلے میں پٹا ہو نا اس کو نہیں مارنا، وہ مار دو تو کیس بن جائے گا۔ کیوں بھائی؟ میڈ ان جاپان ہے کیا؟ وہ اٹلی سے آیا تھا کیا؟ نا یہ پٹا بتا رہا ہے یہ آوارہ نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پٹے والا جو ہوتا ہے نا وہ مالک ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے سمجھو بلا تمثیل کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر رفیع، چلی کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا، چلی کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔